اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ آیت نمبر 30 ہے سورہ بقرہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس زمین میں اسے بنا رہا ہے، خلیفہ بناتا ہے جو اس زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اہل تقوی، اہل ایمان، اہل کفر، اہل نفاق، تمام تر گروہوں کا تذکرہ، ان کی عادات و صفات کا بیان اور ان کا انجام واضح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر انسانیت کی آغاز اور ابتدا کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے عدم سے کیسے وجود عطا فرمایا۔ سب سے پہلے انسان ابو البشر آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، تو ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہ انہیں کس انداز میں پیدا کیا گیا اور ان کے بارے میں کیا کچھ باتیں ان کی تخلیق سے قبل کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کے بعد آئے۔ کچھ لوگ یہاں پہ لفظ خلیفہ استعمال ہونے کی وجہ سے انسان کو اللہ کا خلیفہ قرار دیتے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خلیفہ مراد نہیں۔ خلیفہ انسانوں سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات کو پیدا کیا تھا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے گرم آگ سے پیدا کیا۔ انسانوں سے پہلے زمین کو آباد کرنے کے لیے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن جنات نے زمین میں دنگا فساد شروع کر دیا، تو پھر ان کو
زمین کے شہروں اور اس کی آبادیوں سے نکال کر جنگلات اور ویرانوں کی طرف بھیج دیا گیا اور زمین کے لیے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ جنات کے بعد آنے کی وجہ سے خلیفہ ہے انسان، کہ زمین کی آباد کاری میں نائب بنا ہے جنات کا انسان۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ انسانوں کے بعد آتے ہیں، ان میں خلافت ہے انسانوں کے اندر آپس میں، باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پہلے لوگ گزرتے جاتے ہیں اور نئے آتے جاتے ہیں۔ یہ ہے خلافت، کہ ایک کے بعد دوسرا اس کا جانشین بنتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں اسے مقرر کرنے لگے ہیں جو اس میں خون خرابہ کرے گا، فساد برپا کرے گا؟ اب ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی پیدا کیا نہیں انسانیت کو، السلام، تو فرشتوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ زمین میں جا کے خون خرابہ کریں گے، فساد برپا کریں گے، تو فرشتوں کو غیب کا علم تھا کہ انسان زمین میں جا کے یہ کچھ کرنے والے ہیں، انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ بات پہلے سے بتائی تھی کہ زمین میں رہنے والی مخلوق وہ دنگا فساد ضرور کرے گی۔ پہلے جنات تھے تو وہ بھی یہی کام کرتے تھے، انسانوں نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب نیک صالح لوگ ہوں گے، اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہوں گے، وہ فساد نہیں کریں گے، باقی فسادی بن جائیں گے۔ اس کی دلیل وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کسی چیز کا علم ہے ہی نہیں، صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں بتا دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے بتائے بغیر فرشتوں کو اس بات کا علم نہیں ہوا، تو لہذا یہ کہنا کہ فرشتے غیب دان ہو گئے بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس زمین میں اسے اپنا مقرر کرنے لگا ہے، خلیفہ بنانے لگا ہے، جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، تقدیس پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو تیری تسبیح و تقدیس و تحمید کے لیے ہم ہی کافی ہیں، اور مخلوق پیدا کرنے کی کیا حاجت اور ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ انسانوں کو پیدا کرنے کے کیا کیا مقاصد ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نام سکھائے۔ اب یہ نام کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الاسماء کلھا، سارے نام سکھا دیے، جس جس چیز کا بھی جو جو نام تھا سب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے سکھایا۔ یہ علم اسماء کا، علم الاسماء، یہ فرشتوں کو نہیں دیا، اس کے بارے میں ان کو کوئی خاص علم نہیں تھا جتنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تھا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں پر انہیں پیش کیا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان ناموں کے بارے میں مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اپنی برتری آدم پر وہ ثابت کر رہے تھے کہ ہم وہ زمین میں دنگا فساد کرنے والے، ہم تیری تسبیح و تقدیس و تحمید بیان کرنے والے،
اللہ رب العالمین نے آدم کو وہ علم دیا جو فرشتوں کو نہیں دیا. پھر انہیں پیش کیا کہ آؤ میدان میں اور بتاؤ ان کے نام کیا ہیں, ان چیزوں کے نام کیا ہیں, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, سبحانک تو پاک ہے, لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں, الا ما علمتنا مگر وہی علم ہے ہمیں, ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. جو اللہ نے سکھایا نہیں فرشتے اسے نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم, یقیناً تو خوب جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے, دانا ہے. تو فرشتوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے, ہتھیار گرا دیے کہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم, کہا اے آدم ان کو یعنی فرشتوں کو ان اشیاء کے ناموں کے بارے میں بتاؤ. فلما انباہم باسمائہم, تو جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں بتایا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال الم اقل لکم, کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ یقیناً میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں, واعلم اور میں جانتا ہوں, ما تبدون وما کنتم تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے رہتے ہو, میں سب جانتا ہوں تمہارے ظاہر و باطن کو. تو آدم علیہ السلام کی برتری ان سب پر ثابت ہوئی تو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس, مگر ابلیس نے ابا انکار کیا, واستکبر اور تکبر کیا, وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا, کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو کہا فرشتوں کو سجدہ کرو, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. حکم تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا. تو پھر سجدے سے انکار پر اس کو سزا کس چیز کی ملی جب حکم ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا؟ تو اصول ہے کہ عدم ذکر عدم ثبوت کو مستلزم نہیں ہوتا. اگر کسی جگہ پر ایک بات کا ذکر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کام ہوا ہی نہیں یا یہ ثابت ہی نہیں, کسی دوسری جگہ سے ثابت ہو جاتا ہے. ما منعک الا تسجد اذ امرتک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کو کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کیا چیز مانے تھی. وہاں پر وضاحت آ گئی ہے. اس آیت میں پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو بھی تھا اور ابلیس کو بھی تھا. تو اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا, جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے میں اس کو سجدہ کروں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے, میں بھلا مٹی کو کیسے سجدہ کروں؟ آگ افضل و اعلیٰ ہے مٹی سے. آگ نیچے سے بھی جلائیں تو اوپر کو جاتی ہے اور مٹی اوپر سے پھینکے تو نیچے کو آتی ہے. میری سرشت میں بلندی اور اس کی فطرت میں پستی ہے, میں بھلا اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ اس نے اپنا ایک قیاس پیش کیا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے حکم کے مقابلے. تو وہ راندہ درگاہ ہوا, اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا. تو اس لیے کہتے ہیں
کہ نص کی موجودگی میں اللہ رب العالمین کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی موجودگی میں وحی الہی کے ہوتے ہوئے قیاس کرنا، اس کے برخلاف اپنی عقل پیش کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ سب سے پہلے اس طرح کا قیاس شیطان نے کیا تھا۔ ایک قیاس ہوتا ہے جائز اور درست، اور ایک قیاس ہوتا ہے ناجائز۔ قیاس کتاب و سنت سے مسائل کو سمجھنے کا، اخذ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک بات کو دوسری پر قیاس کیا جا سکتا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان، یعنی کہ جس کو قیاس کیا جا رہا ہے اور جس پر قیاس کیا جا رہا ہے، ان کے مابین علت مشترکہ ہو، کوئی علت ہو، سبب دونوں کا ایک ہی ہو، اور وہ ایک سبب یا تو نص کے اندر موجود ہو یا پھر وضاحتاً سمجھ آنے والا ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف نہیں کہنی، جھڑکنا نہیں۔ تھپڑ مارنے سے منع کیا ہے، وہ تو آیت میں نہیں ہے نا، تو اب والدین کو مارنا پیٹنا وہ بھی منع ہے، اس کی دلیل یہی آیت ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف کہنے اور جھڑکنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور مارنے پیٹنے سے زیادہ ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں قیاس بالاولویہ یا استدلال بالاولویہ۔ یہ جائز اور درست امر ہے، لیکن ایک طرف حکم ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے مقابلے میں بندہ اپنا قیاس پیش کرنا شروع کر دے، یہ ناجائز ہے۔ تو یہ کام شیطان اور ابلیس نے کیا تھا پہلے۔ فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا اور اکٹھوں نے کیا، باری باری نہیں، بیک وقت سارے سجدہ ریز ہو گئے۔ سجد الملائکۃ کلھم، سب نے سجدہ کیا، اجمعون، اکٹھے ہی، الا ابلیس ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا، اللہ رب العالمین کی حکم عدولی کر دی اس نے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ راغدن، کھلم کھلا، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، جہاں سے مرضی کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، ایک درخت سے منع کیا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس کے پاس گئے، اس میں سے کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے، کہتے ہیں الممنوع مرغوب، جس کام سے انسان کو روکا جائے وہ کام بڑا مرغوب ہوتا ہے، وہ دل کے اندر ایک اس کے بارے میں رغبت ہوتی ہے، ایک تجسس ہوتا ہے کہ آخر اسے روکا گیا ہے کیا، یہ تو ممنوع فطرتاً مرغوب ہوتا ہے۔ تو انہیں منع کیا گیا ایک درخت سے، وہ درخت کس چیز کا تھا اس کی وضاحت کتاب و سنت میں مذکور نہیں، لوگ اپنی طرف سے کئی باتیں بناتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں چیز کا تھا، کوئی کہتے ہیں فلاں چیز کا تھا، کوئی کہتے ہیں فلاں چیز کا تھا، بہرحال اس کی کوئی واضح دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود اور مذکور نہیں کہ وہ کس چیز کا تھا۔ جو بھی تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درخت سے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، وگرنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا،
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بہکا پھسلا کے درخت کھانے پر مجبور کر دیا، وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے، جنت سے جہاں پر وہ دونوں تھے۔ یعنی شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، شیطان نے ان کا لباس جو جنتی لباس تھا وہ ان سے چھین لیا تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ تو یہ وار اور طریقہ کار ہے شیطان کا کہ شیطان انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے، اور آج لوگ ہو رہے ہیں ننگے، کوئی تھوڑا ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ ہو جاتا ہے، اور کوئی بالکل ہی ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کیا کہ شیطان نے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا، ان کا جنتی لباس چھین کر وہی وار اس نے تمہارے اوپر کرنا ہے، کہیں وہ اپنے اس وار میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں وہی کام چل رہا ہے، کپڑے دن بہ دن مختصر سے مختصر ترین، تنگ سے تنگ ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا لباس وہ ہے، انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس وہ ہے جو تمہارے لیے باعث زینت بھی ہو اور تمہارے جسم کو اپنی اوٹ میں کر لے، جسم کے اوپر کور بن کے چڑھ جائے، وہ لباس نہیں ہے۔ کور کا لفظ بھی اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ اللہ دن پر رات کا اور رات پر دن کا کور چڑھا دیتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ ادھر شمس کبرت، سورج پر کور چڑھ جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، یہ بھی لفظ اللہ تعالیٰ کو آتا تھا، اللہ نے قرآن میں بولا ہے، لیکن لباس کے لیے یہ لفظ نہیں بولا۔ کور وہ ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ چپک جائے، لگ جائے، جسم کے اندرونی اعضاء خد و خال وہ نمایاں ہوں، نظر آئیں۔ شریعت اس کو لباس نہیں مانتی۔ لفظ بولا ہے یواری، جو جسم کو اپنی اوٹ میں کر لے کہ پیچھے سے کچھ نظر نہ آئے، جیسے دیوار کی اوٹ میں کوئی چیز ہو، اس کی جسامت کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کام ہے لباس کا، کھلا ہو، جسم چھلکتا نہ ہو، یہ لباس۔ تنگ باریک لباس نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میری امت کے 2 گروہ جہنمی ہیں، میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ایک گروہ فرمایا قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے، لوگوں پر برسائیں گے، بلا وجہ لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسرا گروہ فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جنہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ تنگ، ادھورا، باریک لباس، شریعت اس کو لباس مانتی نہیں۔ یہ لباس پہننے کے باوجود ننگے ہیں۔ کوئی ننگا ہو اور اپنے جسم پر رنگ پھیر لے، پینٹ کر لے، تو کیا کوئی کہے گا کہ اس نے جسم پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے؟ اگر کوئی رنگ کپڑے کا بنا کے کر لے، کپڑے اتنے ٹائٹ پہنے جیسے رنگ پھیرا ہوتا ہے جسم پر، وہ ننگے کا ننگا ہی ہے۔ فرمایا کاسیات، کپڑے پہنے ہوں گے، آریات ہوں گی ننگی۔ ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں؟ مائلات، یہ مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہیں،
ممیلات انہیں اپنی جانب مائل کرنے والی ہیں۔ شریف زادیوں کا کام نہیں ہے ایسے کپڑے پہننا۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے۔ لا يدخلن الجنۃ، یہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ ولا یجدن ریحھا، نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ وان ریحھا لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، جنت کی خوشبو تو اتنی دور دور سے آتی ہے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان بندے کو بے لباس کرتا ہے۔ عورتیں مرد بے لباسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مردوں نے بھی ایسا لباس پہنا ہوتا ہے کہ چلتے جائیں تو ان کے ہپس پیچھے سے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ شلوار قمیض پہننے والے ہی اتنے وہ ٹائٹ قمیضیں پہننا شروع ہو گئے ہیں جس سے ان کا سارا کچھ ہی نظر آتا ہے، اور اتنی لنڈی اور چھوٹی چھوٹی قمیضیں کہ نماز کے لیے رکوع سجدے میں جھکیں تو سارا کام ہی چوڑ ہو جاتا ہے۔ یہ بے لباسی ہے، شیطان ابلیس لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا تھا یہ وار اس نے تمہارے ماں باپ پہ کیا تھا وہی تمہارے اوپر نہ کر۔ فرمایا فاخرجہما مما کانا فیہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا جنت میں، جنت کا لباس سارا کچھ شیطان نے چھین لیا اللہ کی نافرمانی کروا کے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ انسانوں کی اور شیاطین کی دشمنی اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت کے لیے فائدہ ہے، ساز و سامان تمہاری زندگی کا زمین میں موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکال دیا۔ یہ ابو البشر ہیں، پہلے نبی اور رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناسیہ آدم فناسیت ذریتہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے کہ اس کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے پاس، اور آدم کی ساری ذریت وہ بھی بھولتی ہے۔ انسان کو انسان کہتے اس لیے کہ وہ بھولتا ہے، نسیان سے ہے نا، بھول، انسان بھولنے والا، بھلکڑ۔ ہاں، وہ بھولنے والا جو جلد ہی توبہ کر لے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور جو بھول کے بعد اڑ جائے، اپنی بھول پر ڈٹ جائے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کریں، بالآخر اس کو جہنم کے اندر جھونک دیتے ہیں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جلد توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ وہ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔